الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک برننگ ایشو پر اپنی دوسری گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں یہ اپنی گفتگو اپنے یوٹیوب چینل راہ راست کے توسط سے کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل میں نے اس ایشو پر اپنی ابتدائی گفتگو کی تھی جو بیماری اور نقاہت کی حالت میں مجھے کرنی پڑی۔ ایشو وہی ہے جو آج کل جس کی وجہ سے مسلک اہل سنت اور امت مسلمہ میں اضطراب کی کیفیت ہے۔ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب کی گفتگو کے وہ جملہ جات جو انہوں نے سیدہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں کہے تھے، اور ان جملہ جات میں ان سے ایک خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور اس میں بے ادبی کا پہلو پایا گیا، جس کی وجہ سے علماء کرام نے، مشائخ عظام نے اور عام انسانوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور جلالی صاحب سے سب نے یہ گزارش کی کہ آپ اپنے ان ریمارکس سے رجوع کر لیں اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں معافی مانگے تاکہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن سامعین و ناظرین، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، اور میں نے بھی جس اندیشے کا اظہار کیا تھا بالآخر وہ ہو کے رہا، اور یہ معاملہ اسمبلیوں کے فورم پر ایجیٹیٹ ہوا، میڈیا میں آ گیا، پولیس اسٹیشنوں تک چلا گیا، اور مناظرے اور مجادلے کی صورتحال پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات پائے گئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر مولانا جلالی صاحب اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنی خطا کو قبول کرتے ہوئے وہ اگر رجوع کر لیتے تو اس سے علم کی شان بھی بڑھتی، ان کا قد کاٹ بھی بڑھتا، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی کہ جو عالمانہ ایک انداز ہے، عالمانہ جو طرز فکر ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اور اہل سنت پر جو کڑا وقت اس وقت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ ان کی حمایت میں میدان میں آ گئے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی مخالفت میں بیان دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ اہل سنت کو اس سے نکالے، اور یہ تقسیم در تقسیم کا جو مرحلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ سامعین محترم، میں نے اس مسئلے پر اپنی پہلی گفتگو کے بعد مزید غور و خوض کیا، اور حمایتی اور مخالفتی بیانات کو بھی سنا،
اس مسئلے کے حوالے سے چونکہ جاگیر فدق کا مرکزی ایشو ہے اور اس ایشو پر علماء کرام نے قرآن و احادیث اور روایات کی روشنی میں سیر حاصل گفتگو بھی کی ہے اور آپ کو نالج بھی ٹرانسفر کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں ان باتوں کو ریپیٹ کروں دوبارہ یا کسی تفصیل میں جاؤں. میں صرف آپ کی توجہ دو نکات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. جو خطا مولانا جلالی صاحب سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے ایک ممکن الوقوع چیز کو واجب الوقوع بنا دیا. جس بات میں کوئی پروبیبلٹی تھی، پاسبلٹی تھی، انہوں نے تمام پروبیبلٹیز اینڈ پاسبلٹیز کو یہ ثابت کر دیا کہ امکان بھی تھا، احتمال بھی ہے اور ان سے خطا سرزد بھی ہوئی. یہ ان کی سب سے بڑی خطا ہے اور غلطی ہے ان کے فہم کی کہ انہوں نے ایک ممکن الوقوع بات کو واجب الوقوع بنا دیا اور یہ امپریشن لوگوں کو دیا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے تقاضائے جاگیر فدق کے وقت ان سے خطا ہوئی. میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ خطا کا ہے ہی نہیں. یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ اور لطیف سا نقطہ ہے اگر اس پہ آپ غور کریں کہ جس کو انہوں نے خطا بنا دیا، یہ خطا کا ایشو تھا نہیں. بارکیف یہ معاملہ ان سے سرزد ہوا اور بدقسمتی سے وہ اپنے غلط موقف پر ڈٹ گئے اور مجھے اس وقت انتہائی افسوس ہوا جب میں نے ان کی روش کو دیکھا اور ان کے ڈٹ جانے پر انہوں نے دھمکیاں دیں. انہوں نے دائیں طرف سے نکلنے کی کوشش کی، کبھی بائیں طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی. بجائے رجوع کے، بجائے سوری کہنے کے، معذرت کرنے کے، انہوں نے دائیں بائیں سے نکلنے کی کوشش کی. لفظ خطا کہ انہوں نے جو تشریح و تعبیر کی وہ کسی علم کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی. اگر آپ قتل عمد اور قتل خطا کو ہی لے لیں، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ خطا کا معنی کیا ہے. لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ غلط تعویلات اور تشریحات کر کے معاملے کو اور بگاڑا، بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کچھ ساتھ ملا کر دھمکی امیز روش اختیار کی جو قطعاً عالمانہ روش نہیں تھی. حکومت کو دھمکیاں دیں، جو ان کی اصلاح چاہتے تھے ان کو دھمکیاں دیں، اور جو اہل سنت کی تقسیم کو روکنا چاہتے تھے اور اس فتنے پر مٹی ڈالنا چاہتے تھے ان کو دھمکیاں دیں. 80 کوڑے مارنے کی بات کی. مگر مجال ہے کہ ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہو کہ جو میں نے خطا کو منسوب کیا ہے سیدہ فاطمہ کی طرف، وہ میں نے غلط کیا ہے. انہوں نے اس چیز کی کنفیشن نہیں کی، اعتراف نہیں کیا. وہ ایک جاہلانہ سوچ پر ڈٹ گئے اور اڑ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلک کے اہل سنت جو ایک پرامن عالمانہ سوچ کا حامل سمجھا جاتا تھا، آج اس کی تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. معزز سامعین و ناظرین، میں اب اس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ مولانا جلالی صاحب نے جو کلمات ادا کیے جو بے ادبی پر محمول ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ یہ ہے وہ عام مسئلہ کہ اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو ہمیں پورے مسئلے کی سمجھ آ جائے گی کہ در حقیقت یہ ہوا کیا ہے. معزز سامعین، میرے سامنے ایک تاریخ ہے پوری، اور اس تاریخ کے آئینے میں یہ فرقوں کا مارز وجود میں آنا، مسالک کا بننا اور امت کی تقسیم در تقسیم ہونا، یہ ایک تاریخ کا آئینہ ہے جس میں ہر تحقیق و جستجو کرنے والا انسان دیکھ سکتا ہے کہ اس کے محرکات کیا تھے.
میں یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن میں بالاختصار آپ اس پہ روشنی ڈالتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ جو بھی فرقہ بنا ہے، جس نئے فرقے کی بنیاد بنی ہے، وہ منفی رد عمل کے نتیجے میں بنا ہے۔ یہ آپ نے جملہ توجہ سے سننا ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ جو بھی فرقہ بنا ہے وہ منفی رد عمل کے طور پر بنا ہے، اور جو سوچ اور فکر اور اپروچ ڈیولپ ہوئی ہے وہ بھی منفی رد عمل کے طور پر ہوئی ہے۔ میں منفی رد عمل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رد عمل مثبت بھی ہو سکتا ہے، اس کے نتائج مبارک بھی ہو سکتے ہیں، مثبت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو فرقوں کی تاریخ ہے یہ کلی طور پر یہ منفی رد عمل کے طور پر یہ مرتب ہوئی اور فرقے مارز وجود میں منفی رد عمل کے نتیجے میں آئی۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، اور وہ مثالیں ہیں جو آپ ہمارے سامنے ہیں۔ میں صدیوں پہلے کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو ہمارے سامنے باتیں ہوئی ہیں میں انہی مثالوں سے واضح کروں گا کہ یہ منفی رد عمل کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلک کے لوگوں نے اصحاب رسول کی شان میں زبان تان دراز کی اور انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک عمل تھا اور یہ انتہائی منفی عمل تھا۔ اب اس کے رد عمل کے طور پر اور منفی رد عمل کے طور پر ایک دوسرے مسلک اور فرقے نے اہل بیت اطہار کی شان میں نازیبا گفتگو کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے یزید کو امیر المومنین کہنا شروع کر دیا، انہوں نے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو یزید کا باغی کہنا شروع کر دیا، العیاذ باللہ۔ یہ ہے وہ منفی رد عمل کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو تختہ مشق ستم بنایا گیا وہ ان پاکیزہ اور مبارک نفوس قدسیہ کو بنایا گیا کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ انہوں نے پہلے مسلک نے اصحاب رسول کی شان میں بے ادبی کی، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسرے مسلک نے اہل بیت اطہار کے بارے میں زبان تان دراز کی۔ آگے چلیں، ایک مسلک نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ افضل البشر بے تحقیق بعد الانبیاء ہیں۔ اب یہ ایک اپروچ تھی، ایک عقیدے اور سوچ کی ایک نہج تھی کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء کے بعد تمام عالم انسانیت میں ان کو افضلیت کا مقام دیا۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو دوسرا فرقہ تھا انہوں نے اس اپروچ کو اپنا لیا کہ مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام وہ انبیاء سے بھی ان کی شان اور مرتبہ بڑھ کر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو نکال کر باقی جتنے انبیاء کرام ہیں ان سے ان کی وہ افضل ہیں، ان کی شان بڑھ کر ہے۔ اب یہ وہ ظلم کے پہاڑ ہیں جو ان پاکیزہ ہستیوں کے نام پر اور ان کے پردے کے پیچھے رہ کر وہ توڑے گئے، اور امت مسلمہ میں ایسے نظریات کو فروغ دیا گیا کہ جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ دوسری مثال ہے۔ اسی طرح بے شمار اور مثالیں ہیں جو ریئیکشن کے طور پر، تیسری مثال بھی سن لیں۔ تیسری مثال یہ ہے کہ ایک مسلک اور فرقے نے دوسرے مسلک اور فرقے کو مشرک اور بدعتی کہنا شروع کر دیا۔ توحید کے نام پر انہوں نے اہل اسلام کو مشرک اور بدعتی کہنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو بے ادب، گستاخ اور کافر کہنا شروع کر دیا۔ سامعین محترم، آپ کا دل جل رہا ہوگا، آپ کے اندر ایک درد کی لہر اٹھ رہی ہوگی کہ یہ ہمارے علماء یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمارے ذاکرین
ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم امام بارگاہوں کو اور محراب و منبر کو ہم کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ دل جلانے والی بات ہے، یہ درد کی بات ہے، لیکن کوئی اس پر غور نہیں کر رہا، کوئی اس پر فکر نہیں کر رہا کہ کوئی لائحہ عمل دیا جائے کہ امت مزید تقسیم ہونے سے بچ جائے اور اس طرح کی خرافات سے اپنا دامن بچا سکے۔ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب کا یہ جو بیان ہے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، میں یہاں مارجن دیتا ہوں کہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر انہوں نے سیدہ پاک کی شان میں یہ جو بے ادبی گستاخی کے جملے کہے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی کاؤنٹر کرنے کا محرک موجود ہے، اور وہ اس کو برملا اپنی گفتگو میں بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایک مسلک وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں مسئلہ جگیر فدق کے ضمن میں وہ ان کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتا ہے، تو اب مولانا جلالی صاحب نے منفی رد عمل کے طور پر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شعوری یا لاشعوری طور پر انہوں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں بے ادبی کی اور ان سے وہ کلمات منسوب کیے کہ جو 14 صدیوں میں کسی کو جرت نہیں ہوئی، کسی عالم کو، کسی فقیہ کو، کسی محدث مفسر کو، کسی محقق کو یہ تو جرت نہیں ہوئی کہ وہ سیدہ پاک کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کرے اور اس طرح کے ریمارکس پاس کرے۔ میں حیران ہوں مولانا جلالی صاحب پر، ایک صاحب علم ہونے کے ساتھ یہ انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے، یہ اہل سنت کے لیے بھی ایک ان کے ماتھے کا یہ ایک کلنک کا ٹیکہ بن جائے گا، اور اس سے ایک بیڈ امپریشن وہ کریٹ ہوا۔ سامعین محترم، اس کے پیچھے ہم ظلم یہ ہے ہم دوسرے کو ٹانٹ کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ان پاکیزہ ہستیوں کو سامنے لے آتے ہیں اور ان پر اپنا تختہ مشق ستم ان کو بناتے ہیں، اور اپنے علم کی جہالت ان ہستیوں کے پردے کے پیچھے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک میں اور روایات میں، احادیث مبارکہ میں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں، اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں، احادیث مبارکہ وارد ہوئیں، لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم اس مسل کی آگ میں جلتے ہوئے ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہم دین کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں میں منفی جذبات پیدا کر رہے ہیں، ان میں ہم ان کے جذبات کی جو عقیدت ہے ہم اس کو سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، یہ قیمتی چیز ہے، انتہائی یہ قیمتی چیز ہے جس کو ہم نے سڑکوں اور چوراہوں پر جس کو ذلیل کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ میرے جذبات ہیں اور یہ وہ محرکات ہیں جس کی بنا پر آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم دوسرے کو جلانے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے، ٹانٹ کرنے کے لیے ہم نے ان نفوس قدسیہ اور پاکیزہ ہستیوں کو اپنی اس جہالت کا تختہ مشق ستم بنا دیا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اضطراب سے نکالے، اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور جلد از جلد اس کا کچھ سد باب ہو جائے۔ اور میری پھر مولانا جلالی صاحب اور ان کے حمایتیوں سے گزارش ہے کہ اس پر ڈٹے نہیں۔ قیامت کے روز خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ یہ وہ خاتون جنت ہیں جن کی سفارش پر اصحاب رسول اپنی معروضات بارگاہ رسالت سے منوایا کرتے تھے، اور میرے آقا نے کبھی سیدہ فاطمہ کی سفارش کو رد نہیں فرمایا تھا۔ یہ وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی ہستی ہے۔ خدا کا خوف کریں، اہل سنت کو تقسیم در تقسیم سے بچائے رکھیں، رجوع کریں، معافی مانگ لیں،
آپ کا قد کاٹ بھی بڑھ جائے گا اور اس طرح بھی کیفیت سے نجات بھی مل جائے گی۔ سامعین محترم، میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔